السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و السلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 29۔ جس سبق کے اندر ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اس سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں کہ قل، قوف ہم نے پڑھا تھا کہ قوف کو پر موٹا کر کے پڑھتے ہیں، قوف لام پیش قل، قل ان۔ اب دیکھیں نون پر ہے جزم، نون پر جب جزم آ جاتا ہے تو ہم اکفا کرتے ہیں۔ اکفا کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر آپ نے آواز کو چھپانا ہے، خفیہ کر لینا ہے۔ ان آگے تخفو، اب دیکھیں فا واو پیش فو، تا خا پیش تخ، فا واو پیش فو۔ اب دیکھیں واو سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہوتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں قل ان تخفو ما فی صدورکم، اب دیکھیں ما میم الف زبر ما، کھینچیں گے تھوڑا سا، فا یزر فی، ما فی صاد پر موٹا کر کے، جیسے ہم نے قاف کو موٹا پر کر کے پڑھنا ہے اسی طرح صاد کو بھی ہم نے پر موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ سودو، دال واو پیش دو، سودو ریکم او تبدوہ۔ اب ہم نے کل والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ لفظ کو ہلانا۔ اب کس طرح لفظ کو ہلانا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اب دیکھیں 5 حرف آپ کو کل والے لیکچر میں بھی مینشن کیے گئے ہیں کہ 5 حرف پر قلقلہ ہوتا ہے جن پر جزم آ جائے، جب ان پر سکون والی علامت ہو۔ اب یہ دیکھیں جیسے با ہے، با پر قلقلہ کس طرح ہوگا ہمیں سمجھ آئے گی کہ با پر جب جزم ہے، دیکھیں تبدوہ لفظ کو ہلانا ہے، تبدوہ او تبدوہ یعلمہ اللہ، یعلم، یا آئین زبر یا، آئین کو جو سا ہوتا ہے حلق سے نکال دیں جیسے لفظ کو نچوڑ، یعلم، لام میم زبر لم، اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی لام کو ہم نے پر موٹا کر کے پڑھا ہے، موٹا کر کے پڑھا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف ہا پر دیکھیں آپ پیش ہے، اگر زبر یا پیش ہوگا تو ہم اسے پر موٹا کر کے پڑھیں گے، ورنہ ہم باریک پڑھیں گے لام کو، اللہ کی لام کو۔ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر دیکھیں وَيَعْلَمُ، اگین آئین کو آپ نے حلق سے جیسے لفظ کو نچوڑ رہے ہو نا اس طرح پڑھنا ہے، وَيَعْلَمُ، وَيَعْلَمُ، میم الف زبر ما، ما فی السماوات۔ اب دیکھیں فا کو سین کے ساتھ ہم ملائیں گے تو سین سیٹی کی طرح نکالتے ہیں، فی السما، میم پر کھڑا زبر، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، سماواتی، وما، میم الف زبر ما تھوڑا سا کھینچیں گے، وما فی الارض۔ اب دیکھیں ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے ہم نے۔ اب یہاں پر اب تک جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے ابھی تک دیکھیں تو اس کے اندر 4 حرف قوف، خا، صاد، ضاد، ان کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اللہ کی لام کو تو ہم نے بتایا تھا تب موٹا کر کے پڑھنا ہے جب اس سے پہلے والے حرف پر پیش یا زبر ہوگا، ورنہ ہم نے سمپل ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں واللہ، اب دیکھیں اگین اللہ کی لام کو پر اسی لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف، یہ دیکھیں پہلے والا اللہ کی لام، یہ لام ہے، اس سے پہلے والا حرف واو ہے، اس پر زبر ہے، زبر یا پیش ہوگا تو ہم نے پر پڑھنا ہے موٹا کر کے۔ واللہ علی، دیکھیں آئین کو الگ سے اور لام کھڑا زبر لا، علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں یہاں پر بھی قوف کو پر موٹا کر کے ہم پڑھیں گے، باقی دال یا زیر دی تھوڑا سا کھینچنا ہے، قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ اب یہاں پر دیکھیں یوم، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم تجد کل، لام پر شد ہے، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کل
نفسم. دیکھیں نون فا زبر نفس، سین میم دو زیر سم. اب یہاں پر آپ دیکھیں نفسم کر کے میں آگے نہیں نکل گیا، نفسم ما، نفسم ما، میم پر شد ہے. نون پر اگر شد آ جائے اور میم پر تو ہم گنہ کرتے ہیں. گنہ کہتے ہیں ناک کے بانسے سے آپ نے آواز کو نکالنا ہے. نفسم. اور آپ کو بتایا تھا کہ میم کا مخارج کس طرح ادا ہوتا ہے، ہونٹ ہمارے آپس میں مل جائیں گے. نفسم، میم الف زبر ما، ما عاملت، عین کو الگ سے جیسے لفظ کو چھوڑیں، عاملت من خیر، من خی، خا زبر خی، من خیر. اب یہاں پر جو ہے نا، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھیں پیچھے دیکھیں، قل ان تخفوا، نون پر جزم آیا، ہم نے اخفا کیا، اخفا ناک کے اندر آواز کو چھپانا. اب یہاں پر بھی تو نون پر جزم ہے، تو یہاں پر ہم نے کیوں نہیں آواز کو چھپایا، من خیرن کیوں پڑھ دیا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون پر اگر جزم آ جاتا ہے تو اس سے اگلا والا حرف اگر حروف حلقی جو حلق سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، خا، ح، عین، غائن، حمزہ، ٹھیک ہے نا، الف، تو اس طرح کے جو لفظ ہیں ان حروف حلقی سے نکلنے، حلق سے نکلنے والے حروف حلقی، تو پھر ہم نے نون پر جزم پر اکفا نہیں کرنا. من خیر. اب دیکھیں میم پر یہاں پر آپ دیکھیں آگے شد ہے، تو ہم نے اس لیے گنہ تو کرنا ہے ساتھ ساتھ. خیر محضرا، محضرا، دیکھیں را کو واو کے ساتھ ملائیں گے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہاں پر جیم ہے، وقف کرنا چاہیے تھا ہمیں، تو ہمیں ملانے کی ضرورت کیا پڑی. تو آپ یہ دیکھیں اوپر 3 نقطے، 3 ڈاٹ، یہ اس طرح اکٹھے ملے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی تھوڑے سے فاصلے کے بعد آگے دیکھیں یہاں پر بھی 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک یہ ایسے ہلکی سی مد ٹائپ بنی ہوئی ہے، اور اس کا اشارہ کیا گیا ہمارے یہاں پر دیکھیں معانکہ. معانکہ، معانکہ کسے کہتے ہیں؟ معانکہ ان 3 ڈاٹ، اس طرح جو یہ 3 ڈاٹ بنے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں معانکہ. کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ رکنا ہے، مطلب اگر یہاں پر میں محضرا یہاں پر رک جاتا ہوں تو نیکسٹ والا جو ہے اس پر ہمیں ملا کے پڑھنا ہے، ہم نے وہاں پر ملا کے پڑھنا لازمی ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے ایک پر رکنا ہوتا ہے اور ایک پر ملانا لازمی ہے. اگر میں نے پہلے والے پر ملا کے پڑھ لیا تو اگلے والے پر رکنا لازمی ہے میرے لیے. تو یہ اس کا مطلب، معانکے کا مطلب یہ ہوتا ہے. محضر، ضاد کو پر موٹا کر کے را کو دیکھیں واو کے ساتھ ملائیں گے، محضر و ما، میم الف زبر ما، عاملت، عین کو الگ سے نکالیں گے، عاملت من. اب دیکھیں جیسے اب دیکھیں اگین نون پر جزم آیا، اخفا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس سے اگلا والا جو حرف ہے وہ حروف حلقی نہیں ہے، حلق سے نہیں نکل رہا. سین، سین حلق سے نہیں نکل رہا، سین ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کو لگ رہی ہے، سین، پھر سین ادا ہو رہا ہے. من سوء. اب دیکھیں عین پر اگر جزم آ جائے گا تو جھٹکا دیں گے، تو اس لیے آخر میں ہم نے دیکھیں سوء. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. اب یہاں پر دیکھیں تود لو ان، نون پر ہے کیا ہے شد، نون پر شد ہے تو ہم نے گنہ کرنا ہے. گنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر آپ نے، ناک کے بانسے سے آپ نے آواز کو نکالنا ہے. ان بینہا و بینہو امدا، و بینہو ہا پر الٹا پیش ہے، کھینچیں گے بھی اور چھوٹی مد بھی ہے، و بینہو آمدم. دیکھیں الف زبر آ، میم زبر ما، آما. دال پر دیکھیں چھوٹی سی میم ہے، تو دال میم دو زبر دم، آمدم بعیدا. اب ہم نے وقف کے جو اصول پڑھے تھے کہ وقف کرنے کے کیا اصول ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے گی کہ وقف کے اصول کیا ہے، کس طرح وقف کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں سبق کے دوران بھی میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ 2 زبر اگر آ جائیں، 2 زبر تا کے، گول تا کے علاوہ، گول تا کے علاوہ اگر 2 زبر ہمارے پاس یہاں پر آ جاتے ہیں تو ایک زبر اور ایک الف کو پڑھیں گے، اگر الف نہیں بھی ہے پھر بھی پڑھیں گے، بہت سی ایسی مسائلیں ہیں. بعیدا تو وقف کریں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اب دیکھیں وَيُحَذِّ، حَذِّ یہ زا کو سختی سے ادا کرنے والا نہیں ہے، یہ گول زا دال کی طرح. حَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ کی لام کو ہم نے پوری اسی لیے پڑھا، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ.
اب دیکھیے سیٹ کو سیٹی کی طرح ہم نے پڑھا ہے اور ہا پر وقف ہوا ہے نفسہ واللہ رعوف بالعباد. اب دیکھیں واللہ اللہ کی لام کو اگین اسی لیے پڑھا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف واو پر زبر ہے. واللہ رعوف بالعباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اب یہاں پر دیکھیں قل قوف کو پر موٹا کر کے پڑھیں گے قوف لام پیش قل ان کنتم. اب دیکھیں نون پر ہے جزم تو ہم نے اخفا کرنا ہے. آگے دیکھیں کاف نون پیش کن نون پر اگین جزم آ رہا ہے تو ادھر بھی اخفا کریں گے. یہ دو اخفا اکٹھے آ رہے ہیں. دیکھیں قل ان کنتم اس طرح ہم پڑھیں گے. تحبون اللہ تحب حلق سے نکالنا ہے. تحبون اللہ اللہ کی لام کو پر اسی لیے پڑھا موٹا کر کے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. تحبون اللہ فاتبعونی عونی عین واو پیش عو نون یا زیر نی عونی یحببکم اللہ. اب دیکھیں اگین با آ رہا ہے. با پر قلقلہ کرتے ہیں ہم. تو با پر قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب اس پر وقف آ جاتا ہے جزم آ جاتا ہے. سوری وقف کہہ دیا جزم آ جاتا ہے سکون والی علامت آ جاتی ہے. تو دیکھیں یحبب ہلایا ہے جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا بالعباد لفظ کو ہلایا تھا. ٹھیک ہے نا جھٹکا نہیں دیتے ہلانا ہے صرف ہلانا ہلکا سا جیسے یحببکم اللہ اللہ کی لام کو پر پہلے پیش ہے اسے میم پر وَيَغْفِرْ لَكُمْ غائن کو پر موٹا کر کے پڑھنا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. لیکن یہ زا کو بھی سختی سے ادا نہیں کرنا بالکل سمپل پڑھنا ہے ذُنُوبَكُمْ. یہاں پر وقف کرنا ہے ہم نے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ دیکھیں واللہ اللہ کی لام کو پر اسی لیے پڑھا اس سے پہلے والے حرف پر زبر تھی اور آگے دیکھیں واللہ غائن پر موٹا کر کے غفور الرحیم. را پیش را دو پیش را زبر را حیدر حی حلق سے حی میم پر جزم آ جائے گا جب ہم وقف کریں گے غفور الرحیم. ہم سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رعوف بالعباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. اس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ حافظ.